الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى الله عليه وسلم. ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید آفتاب حیدر رضوی ابن سید عبادت حسین رضوی کا رسالہ سے پرچے ہم کو دے دیے گئے ہیں اعلان کے لیے، اس کو آپ اپنے اذان عالیہ میں نوٹ فرما لیں۔ 27 اپریل بروز جمعرات 8 بجے 8:30 بجے شب محفل نور کے عنوان سے جشن ولادت حضرت ابوالفضل عباس تنظیم عباسیہ کی طرف سے منایا جا رہا ہے، جس میں مقامی اور بیرونی شعراء دونوں شرکت فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے۔ کہاں ہوگی وہ ڈھونڈ رہا ہوں، مجھ کو دکھنے گا کربلا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا وہ بھی بات کے چکر میں بھول نہ جائیں، وہ ایک ہمارے فیض آباد کے تھے نواب صاحب فرخ مرزا صاحب، مرحوم یاد ہوں گے آپ، تو ان کے برسی کی مجلس انشاءاللہ 14 مئی کو اتوار کے دن ہوگی، جس کو جناب مولانا قاضی عسکری صاحب دہلی خطاب فرمائیں گے، اور اس میں بھی انہوں نے جگہ نہیں لکھی ہے کہ کہاں ہوگی۔ بہرحال 14 مئی کو ہے، وہ پھر بتائیں گے کہاں ہوگی۔ اچھا، اسی جگہ ہوگی۔ چلیے، آج کی جو تاریخ ہے میرے خیال میں آپ متوجہ ہوں گے، آج ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسی بن جعفر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور قاعدتاً عقل یہی حکم کرتی ہے کہ حضرت کے متعلق ہی گفتگو کی جائے۔ مقدمے کے طور پر میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ آپ سب کو رٹی ہوئی، اور اس قدر رٹی ہوئی ہے کہ مسکین نے پوری آیت نہیں پڑھنی تھی، بیچ سے ہی سلوات بھیج دی، تو اس کا مطلب کہ آدھی آیت سب کو یاد ہے۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے اور پھر 15-20 منٹ آپ ذرا سا توجہ رکھیں، مقدمتاً پھر دو ایک باتیں حضرت کے متعلق عرض کر کے ختم کر دوں گا۔ ہم کو اور آپ کو اللہ نے اس کائنات میں جو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو جو صفات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، جن کو آپ پہلو کہہ لیجیے یا فارسی میں جس کو جنبہ کہتے ہیں، 2 جنبے ہمارے پاس ہیں۔ بہت 15-20 منٹ کی زحمت ہے، اس کے بعد آ جاؤں گا اپنے موضوع پر۔ 2 جنبے ہیں، 2 پہلو ہیں۔ ایک کا نام ہے جنبہ ذاتی اور ایک کا نام ہے جنبہ عارضی۔ جنبہ ذاتی کسے کہتے ہیں؟ انسان کا وہ پہلو، انسان کی وہ صفات جس سے وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، مر جائے گا مگر اس چیز سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابل میں آتا ہے جنبہ عارضی۔
بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن اگر قوت ارادی مضبوط ہے تو آدمی چاہے تو اپنے آپ کو اس سے جدا کر سکتا. بالکل سامنے کی مثال ہے جیسے کھانا پانی. مر جائے گا آدمی، کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا. مر سکتا ہے آدمی مگر پانی سے الگ نہیں ہو سکتا. دوسری چیز پان، بیڑی، سگریٹ، گٹکا ہے. قوت ارادی مضبوط ہے، آدمی اپنے آپ کو جدا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں کھانے سے زیادہ اہم ہے. آج کل تو ٹھیک ٹھاک ہے معاملہ. دسمبر میں، جنوری میں جب کوہرے بہت شدید ہوتے ہیں تو ٹرینیں 10-10 گھنٹہ لیٹ ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. فون کیا ہمیں، بھیا عرفان ٹرین بہت لیٹ ہو گئی، بمبئی جو لے کے چلے گئے سب ہاتھ ہو گئے. تو معلوم ہے بھوپال اسٹیشن پر وہ گرم گرم جو ہے وہ کھانا پہنچ گیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو کوچ میں اور لوگ بھی تو بھوکے ہیں. ہم نے کہا کہ سامنے والے سے جو برتھ پہ ہے کہ آئیے بھائی صاحب، جی 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 ٹھیک ہے ہو گیا. ہم نے کھا لیا. میں مثال دے رہا ہوں، میں کھینی کھاتا نہیں ہوں. میں نے صاحب کھانے والے کے بعد کھینی نکالی یا سگریٹ کے لیے ادھر آگے بڑھا. وہ سامنے والا بھی تھا اسی ٹائپ کا. وہ دھیرے سے کہتا بھائی صاحب ذرا زیادہ بنائیے گا. یا سائڈ میں بھائی صاحب ایک سگریٹ ہوتی میری بھی ختم ہو گئی. کھانے کے لیے شرماتا ہے نا، پانی کے لیے شرماتا ہے، لیکن پان بیڑی سگریٹ اس کے لیے. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پان بیڑی سگریٹ کھانے سے زیادہ اہم ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب چاہیں ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کر سکتے ہیں، لیکن کھانا پانی اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. تو جن چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لے جائیں وہ ہے عارضی پہلو، اور جس سے اپنے آپ کو جدا نہ کر سکے وہ ہے ہمارا ذاتی پہلو. یہاں تک آپ آ گئے. اب آئیے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر آدمی کے اندر دو صفتیں ہیں. ایک کا نام ہے محبت اور ایک کا نام ہے جی نفرت. اس بزم میں جتنے لوگ ہیں سب کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، ماسٹر صاحب نے پڑھایا، پاس ہو گئے، مطلب آج تک نہیں سمجھا. اب آپ لوگ شاعر ہیں اس لیے کہ اکثر وہ ہوتے ہیں ہماری سمجھ کم ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اور بات کہی، لیکن میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. میری سمجھ میں مینیجر صاحب آیا نہیں یہ شعر آج تک. آپ بتائیے شاید سمجھے ہو. کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، نہ کاہو سے دوستی. یہ پاسبل ہے؟ یہ ممکن ہے؟ اللہ نے دل ایسا بنایا ہے جو دھڑک ہی نہیں سکتا بغیر محبت کے. اللہ نے دل ایسا بنایا ہے جو دھڑک ہی نہیں سکتا بغیر نفرت کے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھ کو سب سے محبت ہے کسی سے الرجی نہیں ہے. امپاسبل. جیسے سانس ہے نا، جانا بھی نعمت آنا بھی نعمت، ویسے ہی محبت اور نفرت دونوں حیات کا سبب ہے. یہ دل دھڑک ہی نہیں سکتا بغیر محبت کے، یہ دل دھڑک ہی نہیں سکتا بغیر نفرت کے. اور اگر آپ میری بات کو نہیں مانتے ہاتھ اٹھائیے. کون صاحب ہے اس پورے مجمع میں جن کا یہ دعویٰ کہ مجھ کو کسی سے نفرت نہیں ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. جھوٹے سے نفرت نہیں ہے آپ کو، مکار سے نفرت نہیں ہے آپ کو، چال باز سے نفرت نہیں ہے آپ کو. اور اگر نہیں ہے تو آپ انسان ہی نہیں ہیں. صلوات علی محمد. آپ انسان ہی نہیں. حتیٰ کہ وہ بچہ جس کو نفرت کی ہجے نہیں معلوم ہے، محبت کی اسپیلنگ نہیں جانتا، اس کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے. اس کا دل جانور، اس کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے، نفرت سے خالی نہیں ہے. دھڑک ہی نہیں سکتا دل. ہوگا تو یہ طے ہوگا. میں بہت وقت اس میں نلو مقدمتاً چل رہا ہوں. طے ہوگا کہ کوئی دل محبت سے خالی نہیں ہے، کوئی دل نفرت سے خالی نہیں ہے.
سوال، ہمارے اندر جتنی صفات ہیں ان کی دو قسمیں، یا ذاتی ہے یا عرضی ہے۔ ذاتی جس سے اپنے آپ کو الگ کر سکے، عرضی جس سے اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے۔ یہ جو محبت کا جذبہ آپ کے اندر ہے، یہ جو نفرت کا جذبہ آپ کے اندر ہے، یہ کھانے پینے کی طرح ذاتی ہے یا پان بیڑی کی طرح عرضی ہے؟ اگر پان بیڑی کی طرح عرضی ہے تو جب چاہیے آپ محبت و نفرت سے جدا ہو سکتے ہیں، لیکن سارے فلسفیوں کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ محبت اور نفرت انسان کا ذاتی جنبہ ہے، مر سکتا ہے محبت سے الگ، لیکن اس ذاتی میں ایک چیز ہے، الگ تو نہیں ہو سکتے لیکن انداز بدل سکتا ہے۔ جیسے کھانا پانی ہے، الگ نہیں ہو سکتے مگر طریقہ اس کا بدلا جا سکتا ہے۔ پہلے لوگ فرش پہ کھاتے تھے، مٹی کے پیالے میں کھاتے تھے، اس کے بعد زمانہ اور بدلا تو وہ صاحب جو اسٹیل کی پلیٹیں آنے لگی، پھر اور معاملہ بدلا، فائبر کی پلیٹیں آنے لگی، پھر اور دھلنے والے نہیں ملتے ہیں تو آپ صاحب کیا کہتے ہیں، یوز اینڈ تھرو چلنے لگا۔ پہلے لوگ تالاب کا پی لیتے تھے، کنویں کا پی لیتے تھے، پھر صاحب وہ ہینڈ پمپ شروع ہوئے، پھر ڈیپ ویل شروع ہوا، صاحب یہ بھی دقت ہے تو اب وہ منرل واٹر شروع ہوا، آر او جگہ جگہ پر لگنے لگا۔ پانی سے الگ نہیں ہو سکتا، انداز بدل سکتا ہے۔ کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا، انداز بدل سکتا ہے۔ ویسے ہی محبت سے تو الگ نہیں ہو سکتے، انداز بدل سکتے ہیں۔ نفرت سے تو جدا نہیں ہو سکتے، انداز بدل سکتے ہیں۔ کہ کیا مطلب؟ محبت کے بغیر تو نہیں جی سکتے، نفرت کے بغیر تو نہیں جی سکتے، لیکن یہ تو طے کر سکتے ہیں نا کس سے محبت کی جائے، کس سے نفرت کی جائے۔ صلوات علی محمد، اختیار کریں۔ تو ایک بات یہ طے ہوگی کہ محبت سے جدا نہیں ہو سکتے، نفرت سے الگ، لیکن یہ تو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کس سے محبت کریں اور کس سے نفرت۔ کیوں ڈیسائیڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محبت اچھی چیز ہے، کیا ہے وہ؟ میرا پیغام میں محبت ہے، جہاں تک پہنچے وہ اچھی چیز ہے، سب سے کیجئے۔ نفرت بری چیز ہے، کسی سے مت کیجئے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ عام پبلک کو سمجھانے کے لیے، جاہل لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ محبت اچھی چیز ہے سب سے کرو، نفرت بری چیز ہے کسی سے مت کرو، یہ سمجھدار آدمی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ ہر محبت قابل تعریف نہیں ہے، ہر نفرت قابل مذمت نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے صاحب مولانا وسیع حسن صاحب بہت اچھے، کیا یار کیسی بات کرتے، بہت اچھے آدمی، اور فلاں شرابی کے پاس بیٹھے دیکھا ان کو، وہ آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھے آدمی۔ تو اس کا مطلب کہ ہم بھی سمجھتے ہیں بغیر کتاب میں گئے ہر محبت اچھی نہیں ہے، ہر نفرت بری نہیں ہے۔ قرآن بھی یہی سمجھانا چاہتا ہے، محبت اچھی چیز ہے مگر کس سے کی جائے، نفرت بری چیز ہے مگر کس سے کی جائے۔ اب پڑھیے قرآن کہتا ہے، آپ یہ بتائیے دوستی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ عشق کی بنیاد پر، محبت ہی کی بنیاد پر۔ تو قرآن پڑھیے آپ، قرآن میں ہے کچھ لوگ ہوں گے جو کل کو قیامت میں، قیامت کو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، پرلے سمجھ لیں، تو کل جب حساب و کتاب کی منزل ہوگی۔ اس لیے کہ ایک بات آپ کو بتا دیں، آدمی اپنے مذہب پر عمل نہ کرے یہ اس کی کمی ہے، ورنہ اگر واقعی آدمی اپنے مذہب کا ہو جائے نا، مسلمان واقعی مسلمان ہو جائے، ہندو واقعی ہندو ہو جائے، ہندوستان گلزار بن جائے گا۔ ساری پرابلم یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آج کا ہندو نہ ہندو رہ گیا ہے، نہ آج کا مسلمان مسلمان رہ گیا۔ صلوات پر محمد اب آپ نے محبت کی ہے، اب آپ آئے ہیں یہاں تک، ایک چیز پر میں اشارہ کر دوں جو آپ کے یہاں بھی ہے ان کے یہاں بھی ہے، گھمنڈ، غرور اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ سارا عمل برباد ہے اگر آپ کو اپنے عمل میں غرور ہے۔ ابھی 2 مہینہ پہلے عشرہ یہاں گزرا ہے، شاید میں نے اس درمیان آپ سے گزارش کی ہو کہ چھٹے امام فرماتے ہیں 2 آدمی
مسجد میں داخل ہوئے، ایک متقی تھا یاد ہے اور ایک فاسق تھا، فخرج من المسجد، دونوں مسجد سے نکلے، جو مومن تھا وہ فاسق ہو چکا تھا، جو فاسق تھا وہ صدیق ہو چکا تھا، بھول گئے آپ صدیق۔ امام فرماتے جانتے ہو کیوں؟ کہ جو فاسق تھا وہ جتنی دیر مسجد میں رہا اپنے گناہ پر شرمندہ رہا، جو مومن تھا وہ اپنے عمل پر گھمنڈ کر، میں تو اتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنے دن سے اللہ والا ہے، ان کو شوق ہوا ہے، تو وہ اپنی شرمندگی کی بنیاد پر مومن ہو گیا، وہ اپنے گھمنڈ کی بنیاد پر فاسق ہو گیا۔ مہا بھارت پڑھی ہے آپ نے؟ یہی چیز یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ مہا بھارت پڑھی ہے آپ نے؟ اور میں کتاب لے کے رہا ہوں، حوالہ پوچھ لے گا پتہ، اتنی پتلی سی کتاب ہے، گورکھپور اسٹیشن سے میں نے خریدا تھا، سمجھا، میتھڈس آف ہندوازم، جس کا ہندی بھول گیا ہوں، مفہوم یہی تھا۔ اس میں کہا کہ صاحب جب مہا بھارت تمام ہو گئی تو دو لوگ تھے، ایک کا نام پانڈو، ایک کا نام کورو۔ کورو لوگ بے دین تھے ان کے کہنے کے مطابق، پانڈو لوگ مومن لوگ تھے۔ تو پانڈو نے جب سارا معاملہ ہو گیا تو دیکھیے ہمارے میں اور ہندوؤں میں فرق ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار سے بہشت میں اس جسم کے ساتھ نہیں جا سکتے، مرنا پڑے گا، قبر میں جانا پڑے گا، پھر پرلے ہوگا، پھر قیامت آئے گی، پھر ڈے آف جسٹس ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی، کس کو جو ہے وہ نرک میں جانا ہے، کس کو سورگ میں جانا ہے۔ لیکن ہندوؤں کے آپ صحیح کہہ رہا ہوں غلط بتائیے گا، اگر آدمی مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ سشریر اسی دنیا سے ڈائریکٹ سورگ میں جا سکتا ہے، ایسا ہے ٹھیک۔ اب جب مہا بھارت سماپت ہو گئی تو پانڈو نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا کام دنیا میں ختم ہو گیا، ہم نے جو ہے وہ عدل کا دورہ کر دیا، اب چلو۔ یہ لوگ چلے کہاں کے لیے؟ سورگ کے لیے۔ پڑھیے جا کے تاریخ، راستے میں سب گرتے رہے، صرف ایک ستیو کا نام ہے جو سورگ تک پہنچے، اور بقیہ جو 5 لوگ میں دروپدی کے جو سورگ میں نہیں پہنچ پائے ان کی وجہیں لکھی ہوئی ہیں، فلاں کیوں نہیں پہنچے، فلاں کیوں نہیں پہنچے، فلاں کیوں نہیں پہنچے، وہ سب بھول گیا ہوں میں۔ ایک کا یاد ہے، ارجن کے لیے لکھا ہے اس میں کہ ارجن بھی راستے میں گر گئے اور سورگ تک نہیں پہنچ سکے۔ وجہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ چونکہ ان کو اپنی تیر اندازی پر بہت گھمنڈ تھا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو اسلام نے بھی کہا گھمنڈ مت کرو، ہندوازم بھی کہہ رہا ہے گھمنڈ نہ کرو۔ اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارا نہیں ہے، سب خدا کا دیا ہوا ہے، ہندو یہ طے کر لے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں، سب ایشور کا عطا کیا ہوا ہے، جھگڑا کس بات کا رہ جائے گا؟ صلوات بر محمد اور یہ رسپانسبلٹی دونوں مذہبی رہنماؤں کی ہے، بہرحال ہم کو اس پر نہیں جانا۔ تو اب طے یہ ہوا ہر محبت اچھی نہیں ہے، ہر محبت بری نہیں ہے، محبت کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو ہم کو تلاش کرنا ہے کس سے محبت کریں، اس کو یہیں چھوڑ دیجیے۔ اب آئیے قرآن میں ایک بہت اسپیڈ سے گزرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ 2-4 چیزیں میں امام کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے کر سکتا ہوں۔ بزرگوار کے احترام میں اتنا نقل کر دیا کہ انہوں نے محبت کی یہ تشریف لائے ہیں تو تھوڑا سا بات ہو جائے۔ بقیہ اب ہم آتے ہیں امام کے متعلق اس 15 منٹ کے مقدمے کے بعد۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کی نیکی سے اچھا اجر دیں گے۔ وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ لوگ جو نیکی لے کے آئیں گے قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے۔ تو کیا طے ہوگا؟ قرآن نے کیا کہا؟ جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس کی نیکی سے بڑھیا ہم بدلہ دیں گے اور قیامت کی دہشت سے یہ محفوظ رہیں گے۔
دوسری طرف ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کر کے آئے گا فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ایسے لوگوں کو عہدے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہم لوگ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہ کیا ہو؟ کیا؟ نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھتے نہیں رکھتے، غریب کی مدد کرتے نہیں، یہ نیکی ہی نہیں نیکی ہے۔ وسیع حسن صاحب مر گئے، نماز روزہ حج، اللہ کا شکر ہے ابھی اتنا کہ وہ پیدا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ادا، سب کچھ۔ مرنے کے بعد قرآن کا وعدہ ہے اس کو دہشت نہیں ہونا چاہیے۔ ہو گئی بات؟ بچیں گے نہیں بچیں گے دہشت سے؟ بولیے، بچنا چاہیے نا۔ لیکن دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ جو برائی لے کے آئے گا اس کو ہم عہدے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو کون آدمی ایسا ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی برائی نہ کی ہو؟ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ سب کے یہاں ہے نا۔ تو آدھی آیت کہتی ہے کہ اس کو دہشت نہیں ہونا چاہیے، آدھی آیت کہتی ہے کہ اس کو سیدھے جہنم میں ڈالو۔ یہ تو قرآن پھنسانے والی بات کر رہا ہے۔ صلوات پر محمد۔ یہ آیت ان کے لیے تو ٹھیک ہے، جیسے امام حسین کے لیے ٹھیک ہے یہ آیت۔ آج جن کی شہادت امام کاظم علیہ السلام کے لیے یہ آیت ٹھیک ہے کہ ان کے یہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، کوئی برائی ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیت یزید کے لیے بھی ٹھیک ہے، برائیاں ہی برائیاں، کوئی اچھا ہی نہیں۔ لیکن ہم آپ میں سے کچھ کھٹا کچھ میٹھا، ان کا کیا ہوگا؟ آدھی آیت کہتی ہے دہشت نہیں ہونا چاہیے، آدھی آیت کہتی ہے بدماش اس کو ڈالو جہنم میں۔ پھنس گیا نہیں؟ یہی وجہ ہے جب قرآن کو بغیر اہل بیت کے آدمی سمجھے گا تو ایسے ہی پھنسے گا۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ جب تک اہل بیت سے نہیں سمجھو گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سامنے بیٹھے ہیں ایک لگائے ہوئے کھمبے سے، ان کا تعلق صاحب عدالت سے ہے۔ ان کے یہاں عدالت میں وکیل ہو یا جج ہو یا پیشکار ہو، یہ لوگ ایک ایک لفظ پکڑنے کے عادی ہیں۔ ایف آئی آر لکھنے میں بہت ہوشیار وکیل ہونا چاہیے۔ ذرا سا چونکہ ایف آئی آر ہی اگر گڑبڑ ہو گئی تو سارا مقدمہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ آپ پکڑیے صاحب کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، بولیے۔ نماز، روزہ، حج، غریب کی مدد کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، نیکی ہے نا؟ عدالت کے ہو کے نہیں پکڑ پائے، عدالت کے ہو کے نہیں پکڑ پائے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سنگولر ہے پلورل ہے؟ نیکی ہے کہ نیکیاں؟ جھوٹ، چوری، دغابازی برائی ہے کہ برائیاں؟ دیکھیے ہمارے آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تھا کی جگہ تھے، تھے کی جگہ تھی، ہائے کی جگہ ہائے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کا کلام ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہوتا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا، تو یہ ہے پلیورل۔ خدا کو کہنا چاہیے تھا من جاء بالحسنات، جو نیکیاں لے کے آئے گا دہشت سے بچا رہے گا۔ جھوٹ، چوری، دغابازی یہ سب ہے برائیاں۔ قرآن کو کہنا چاہیے تھا من جاء بالسیئات، جو برائیاں لے کے آئے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن نے نیکیاں نہیں کہا، سنگولر یوز کیا ہے۔ من جاء بالحسنات، جو نیکی لے کے آئے گا۔ من جاء بالسیئات، جو برائی لے کے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری نیکیوں میں کوئی ایک بڑی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں کرے گی، اور ساری برائیوں میں کوئی بڑی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج۔ صلوات بر محمد۔
اس نے یوز بھی کیا ان الحسنات یذہبن السیئات، کبھی کبھی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. تو وہاں پلورل یوز ہوا نہیں ہوا، یہاں کہا جو نیکی لے کے آئے گا. تو اس کا مطلب ساری نیکیاں ایک طرف، کوئی بڑی نیکی ہے جو اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اب آئیے قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے اس کے نہج الگ الگ ہیں. کبھی کوئی آیت ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مطلب ہوا اس کا، ایک حدیث مل گئی کہ امام نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے سال. تو کبھی قرآن کی تفسیر ہوتی ہے حدیث کے ذریعے، کبھی عقلی اعتبار سے، کبھی جو ہے وہ ادبی اعتبار سے. وہ وقت نہیں کہ وہاں جاؤں. جیسے مثلا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ ریپیٹ کیوں ہوئی یہ آیت؟ تو اب اس کا جو ہے وہ لٹریچر سے تعلق ہے، ادبی تفسیر ہو جائے گی. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. مثلا ایک آیت یہاں ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسی طرح کی دوسری آیت جو ہے کسی اور بارے میں ہے، دونوں کو اکٹھا کیجئے سمجھ میں آ گئی. مثلا قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن میں کوئی چھو نہیں سکتا سوائے مطہر کے، پاک لوگوں کے. یہ کون ہے پاک لوگ؟ اور کیا اس چھونے سے مراد ایسے جیسے ہم نے چھوا ہے وہ ہے؟ سورہ احزاب میں گئے یہ پاک لوگ کون ہیں؟ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دونوں آیتوں کو اکٹھا کر دیجئے، لا یمسہ الا المطہرون، اور وہاں قرآن کہتا ہے اہل بیت پاک ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یا قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچوں سے کیا مراد ہے؟ ہمارے آپ کے جیسے سچے نہیں سمجھ میں آ رہا. اب جب آپ نے پڑھا ہے مباہلہ کو کہ لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے نفسوں کو، اب یہ دونوں آیتیں اکٹھا کی، سمجھ میں آ گیا کہ صادق سے مراد کون ہے. تو یہ میں اپنے مجمع کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ ایک نہج قرآن مجید کے پڑھنے کا یہ ہے کہ یہ آیت یہاں ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، دوسری آیت یہاں ہے، اکٹھا کر دیجیے مطلب واضح. اسی لیے کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض آیتوں کی کیا کرتی ہے؟ تفسیر کرتی ہے. ہو گئی. ہم کو تلاش کیا ہے؟ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کا مطلب نماز روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ جنرل نیکیاں ہوتی تو خدا کو پلورل یوز کرنا چاہیے تھا. جو لوگ نیکیاں لے کے آئیں گے دہشت سے بچیں گے. قرآن نے کہا حسنہ، ایک نیکی. اب آئیے ڈھونڈتے ہیں کہ پرٹیکولر خاص کر کے یہ لفظ حسنہ قرآن میں اور کہاں یوز ہوا ہے. دونوں کو اکٹھا کر دیجئے بات طے ہو جائے گی. اب آئیے میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے آدھی پڑھی تھی، مسکین نے سلوات بھجوا دی، ورنہ اسی وقت سمجھ میں آ جاتی بات. مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ آدھی پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، پبلک کو پوری بات پتہ ہی نہیں ہوتی. آدھی آپ کو سب کو رٹی ہوئی ہے، پڑھوں آپ کو رٹی ہوئی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا فی القربى، مطلب پیغمبر آپ کہہ دیجئے مجھ کو تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے جو ہم نے محنت کی ہے تبلیغ کی، سوائے اس کے کہ میرے بچوں سے محبت کرو. کتنے سنا نا آپ نے؟ آیت پوری ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہ حسنا. اب پورا ترجمہ کیجئے، اس آیت کا ترجمہ کیجئے. ایک ڈال کی آیت ہے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے طور پر تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور بتا دو ان کو جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے. تو اب اس آیت کے اعتبار سے نیکی کیا ہوئی؟ مودت اہل بیت. کیا کہہ رہا ہے کہ نیکی؟ اب یہی لفظ وہاں استعمال ہوا، من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آئے گا یعنی مودت اہل بیت لے کے آئے گا، قیامت کی دہشت سے بچائے گا. صلوات در محمد.
پہنچایا ہے، پتہ ہے آپ کو آسانی سے نہیں ہوا. معلوم ہے آپ کو کتنی مشقت ہوئی ہے اور کیسے کیسے محنت کی ہے. کوڑا پھینکا گیا، ساحر جادوگر کہا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، اور اس کے باوجود رسول اللہ کیا کہتے تھے؟ اللہ یہ مجھ کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کو میری پہچان دے دے، ان کو معاف کر دے. اتنی اذیت کے باوجود ایک آدمی تھا، وہ ہم لوگ پرائمری میں جب تھے تو وہ کتاب میں ایک بڑھیا کا قصہ ہوتا تھا، اسی ٹائپ کا ہے یہ. جاتا تھا مکے اور مدینے کے درمیان جھاڑی ہے تھی، اب کیا ہوگی، اب تو سب راستے بن گئے ہوں گے. وہاں کچھ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، جس کانٹے کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر کہیں دھس جائے تو ایسی جلن ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھی نے ڈس لیا. یہ وہاں سے جاتا تھا، کانٹے بین کے لاتا تھا اور رسول اللہ کے راستے میں بچھا دیتا تھا. چبھتا تھا، پیغمبر واپس ہوتے تھے، کانٹا نکلواتے تھے، پھر جاتے تھے مسجد. قصائی کے یہاں جاتا تھا، وہاں سے پوری اوجھڑی پچونی اٹھا لاتا تھا، اوپر جاتا تھا، اس کو چیرتا تھا، ساری گندگی رسول اللہ پہ خالی کر دیتا تھا. معمولی چیز ہے، ایک بار بھی سر اٹھا کے نہیں کہا کیا بےہود کی ہے، اور اگر واقعی دعا کر دیتے تو کیا نہ ہو جاتا. کبھی کچھ نہیں بولے. ایک دن گئے تو نہ راستے میں کانٹا دھسا، نہ اوپر سے اجڑی پھینکی گئی. مسجد پہنچے، کہنے لگے بھائی وہ ہمارا دوست کہاں گیا، اس طرح دین پھیلا. اسلام یہ ہے نا، ہم سمجھتے خالی گوشت کھانے کا نام اسلام ہے. اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، مذہب یہ ہے. کہاں گیا ہمارا دوست؟ پبلک سمجھی نہیں. دوست یا رسول اللہ کون دوست؟ وہی اجڑی والا، کانٹے والا دوست کہو. یہ فقرہ وہاں سے چلا ہے، برائی سے نفرت کرو برے سے نہیں. ابھی بات یہاں بھی آئے گی، برائی سے نفرت کرو برے سے نہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. چلو دیکھنے چلتے ہیں اس کو. تو یہ لوگ جو 1.5 سے زیادہ چمچہ گرم والے سمجھتے تھے کہ اسلام تاؤ کا نام ہے. سمجھے آپ، اسلام جو ہے وہ نعرے بازی کا نام ہے. انہوں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اتنا ستایا ہے، آپ جائیے گا اس کے یہاں، چھوڑیے نہ ہم چاہیں گے نہ آپ کو جانے دیں گے. پیغمبر نے کہا جی نہیں، میں بھی چلوں گا اور آپ لوگوں کو بھی چلنا ہے. گویا نبی نے بتایا اسلام جوش کا نام نہیں ہے، اطاعت پیغمبر کا نام ہے. جو نبی کہہ رہا اس کو مانو. اس طرح سے اسلام پھیلایا ہے. اس کے دروازے پہ گئے، ضرورت نہیں ہے لیکن چلیے پورا کر دیتے ہیں، ہم کو جلدی ہے ادھر آنے کی، یہ دھیرے دھیرے آ رہا ہوں نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ. گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ تو بستر پہ تھا، اس کی بیوی آئی. کون صاحب؟ میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا. آئے، اس کے دماغ میں نہیں کہ جس کو اتنا ستا رہے وہ ہمارے گھر آ جائے گا. اس نے جواب ہی نہیں دیا، بھاگی بھاگی گئی. اپنے سنتے ہو محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول. اچھا پیغمبر نے کہا بھائی معاف کرنا، ہمیں ذرا دیر میں اطلاع نہیں کرنا، پہلے آتے. اور وہ الٹے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ ہم اور پہلے آتے اطاعت وہ عیادت کے لیے. کیا کہتے ہو؟ دروازہ کھولوں؟ اب پھنس گیا. کہتے ہیں واپس کر دو. تو دروازے کا آیا مہمان شرافت کے خلاف ہے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو. آج کے ان عربوں سے اس وقت کے بدو عرب زیادہ سمجھدار تھے کہ اتنی تو قدر تھی کہ وہ مہمان کو مہمان سمجھتے تھے. اور آج کے عرب کا حال کیا ہے؟ اپنا مہمان کو چھوڑیے، جو اللہ کا مہمان ہے اس پر گولیاں چلوا دیتے، حاجی مر جاتے ہیں بیچارے. صلوات پر محمد. حاجی کون ہے؟ حاجی اللہ کا مہمان ہے. کیا کریں؟ واپس کر دیں. دروازہ کھولے کہ نہیں بھائی، دروازے پہ آیا مہمان لوٹانا اچھی بات، بلا لیں. کہنے لگے نہیں بلاؤ بھی کیسے، کیا کہیں، اتنا ستایا ہے، بڑی شرم آ رہی ہے. سمجھیا؟ کچھ دیر تک سوچتا رہا کیا کرے کیا کرے. آخر میں اس کی عربیت والی رگ جو ہے وہ پھڑک گئی. اس نے کہا یار واپس کرنا ٹھیک نہیں ہے،
इस आदमी को इतना सताया, उल्टा इसका जो है वो असर नहीं हुआ, उल्टा ये आदमी हमको देखने आ गया कि वाकई अल्लाह का भेजा हुआ आदमी है। कल बोला मगर सुनो मेरे मुंह पे कपड़ा डाल दो, मैं सामना नहीं कर सकता इस आदमी का। पैगंबर आए, सलाम अलैकुम, चुप, क्या हाल है, खामोश, माफ करना भाई बहुत देर में इत्तला मिली, वरना पहले में आता। जब पैगंबर फरमा चुके तो एक मर्तबा अंदर से बोलता है या रसूल अल्लाह, कुछ समझ में आया? गई, वरना मोहम्मद न कहता या रसूल अल्लाह, जब तक आप मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान नहीं बना लेंगे मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। इस तरह से कहने का मतलब ये कि इस तरह पैगंबर ने कूड़े खा के साहिर कहा गया, जादूगर कहा गया, दीवाना कहा गया, वो सब नहीं बताऊंगा। 3 साल तक बाइकाट रहा, शाह अबू तालिब में पड़े रहे, पत्ते खा खा करके पूरे खानदान में समझे आप जिंदगी गुजारी है। अब नौबत ये आ गई है कि सरकार बन गई मदीना मुनव्वरा में, है ना, और भी जगहों पर, और वो आदमी इस दुनिया से जा रहा है जिसने तुमको इस मंजिल पर पहुंचाया। क्या उसको हक नहीं बनता कुछ तुमसे मांगे? अच्छा वो खुद नहीं मांगा, खुद नहीं, अल्लाह की तरफ से नहीं, ये पब्लिक खुद गई। साहब आपने बड़ी मेहनत की, साहब बहुत आपने कुछ ले लीजिए। पैगंबर चुप। तब तक जिब्रील है, आप इनसे कहिए कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अगर मुझको कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे बच्चों से मोहब्बत करते रहना, यही मेरी उजरत है। सलवात पढ़ना, क्या तक आ गए? अब आइए उनके बच्चों में कौन है? जितने बेटे हुए सब मर गए, एक भी लड़का पैगंबर का जिंदा नहीं रहा। एक बेटी खुदा ने दी जिनका नाम फातिमा ज़हरा, उनके 2 बेटे हुए, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। फिर इमाम हुसैन के से नस्ल जो चली तो उसमें एक एक आदमी जिम्मेदार होता रहा मजहब का, दीन का, खुदा की तरफ से। हुसैन के बेटे अली इब्न हुसैन, जिनका नाम अली इब्न हुसैन के बेटे 5वें इमाम मोहम्मद इब्न अली, उनके बेटे 6ठे इमाम जिनका नाम जाफर इब्न मोहम्मद, उनके बेटे 7वें इमाम जिनका नाम मूसा इब्न जाफर। आज जिनकी शहादत की तारीख है। पैगंबर ने कहा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों से प्यार करो। आज उनके उसी फर्जंद की शहादत की तारीख है और मोहब्बत का तकाजा ये है कि अब आधा घंटा उस इमाम का तज़किरा किया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। कब पैदा हुए, कब शहीद हुए, हमको क्या सीख दी उन्होंने, एक आधे घंटे में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। और ये जो मैं किताब लेके आया हूँ, आप किताब के नाम से वाकिफ हैं, बिहारुल अनवार, ये ना बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर नहीं पढ़ पा रहे 48, 48वीं जिल्द है। इसमें 2-4 जगहों मैंने निशान लगा रखा है, आधे घंटे में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हजरत की विलादत कब हुई है, कहाँ हुई है? मक्के और मदीने के दरमियान एक जगह है जिसका नाम है अबवा। अबवा, यहीं पर जनाबे आमिना पैगंबर की वालिदा, उनकी कब्र भी यही है अबवा में। तो इमाम की रिवायत ये कहती है कि वुलिदा अलैहिस्सलाम बे बिल अबवा, हजरत की विलादत न मक्के में हुई है न मदीने में, कहा अबवा में। अबवा कहाँ है? मंजिलुल बैना मक्का वल मदीना, मक्के और मदीने के दरमियान एक जगह है। कहीं रास्ते में थे या सफर में थे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ अबवा में ठहरे हुए थे, खैमे लगे हुए थे कि इतने में एक कनीज आई और उसने कहा, हमीदा खातून नाम है आपकी वालिदा का, एक कनीज आई, उसने कहा साहब कि वो हमीदा ने कहलवाया है कि आपने कहा था कि जब विलादत के आसार हों तो हमें बता देना। तो वो कह रही है कि अब लगता है मामला करीब है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उठे और वहाँ तक पहुँचे। थोड़ी देर के बाद रिवायत का कहना कि दांत निकले हुए थे चटे मार के, यानी ऐसा मुस्कुरा रहे थे, ऐसा हंस रहे थे कि दांत निकले हुए थे।
تو لوگوں نے پوچھا مولا خیریت خبر تو؟ کہا اللہ کا شکر ہے پروردگار عالم نے آج میرا جانشین مجھ کو عطا کر دیا، اور مجھ کو جو ہے حمیدہ نے یہ جو بتایا اس کو میں حمیدہ سے بہتر جانتا ہوں۔ کہا کیا بتایا حمیدہ نے؟ کہا حمیدہ نے بتایا کہ صاحب جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کا سر آسمان کی طرف تھا اور انگلی یہ اٹھی ہوئی تھی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو سارے اماموں کی پہچان یہی ہے، صلوات بر محمد۔ کب ہوئی ہے؟ مدینے اور مکے کے درمیان ابوا نام کی جگہ ہے جہاں حضرت کی ولادت ہوئی ہے۔ لِسَبْعٍ خَلَوْنَ مِنْ صَفَرٍ، 7 دن ماہ سفر کے گزرے تھے، یعنی 7 سفر کو حضرت کی ولادت ہوئی ہے سن 128 میں۔ وَقُبِضَ بِبَغْدَادِ فِي حَبْسِ السِّنْدِي ابن شاہب، بغداد میں ہارون الرشید کا ایک جیلر تھا جس کا نام تھا سندی ابن شاہب، اس کے قید میں امام علیہ السلام تھے، وہاں حضرت کو زہر دیا، اور آج کی تاریخ یعنی 25 رجب سن 138 نہیں، صلوات پر محمد 55 سال کی حضرت کی عمر رہی ہے، اور وہاں سندی ابن شاہب کی قید میں حضرت کی شہادت ہوئی ہے۔ اس میں ڈھونڈنے میں دیر بھی سن بتا دیتا ہوں، یاد آ جائے گا مجھ کو، تو 138 نہیں کچھ آگے ہے، صلوات پر محمد۔ یہ حضرت سلام اللہ علیہ کی ولادت اور شہادت کی ذکر نبی شہادت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اب آئیے آپ کو 2 معجزات حضرت کی زندگی کے سناتا ہوں، اور اس پر یہ بھی کہ دیکھیے شیعہ گھر میں، یہ جملہ بہت کہتا ہوں میں اور ہر سال دہراتا ہوں، شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، داڑھی رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ نماز اسلام کا حصہ ہے، مگر صرف نماز پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا جب تک ہمارے اندر وہ صفات پیدا نہ ہو جائے جو دین چاہتا ہے، جو اسلام چاہتا ہے، جو اہل بیت چاہتے ہیں، صلوات محمد۔ اب یہاں سنیے ایک واقعہ، اس سے پہلے پوری میں گزارشات آپ کی خدمت میں، صلہ رحم، خاندان والوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، آپ کے ذہن میں یہاں ایک داستان سناتا ہوں جو 7ویں امام کی ہے، کہ کیسے اپنے چاہنے والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھیا خاندان والوں سے مل کے رہو، صلوات پر محمد۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے شعیب العقرقوقی، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کہا ابو الحسن، یعنی امام کاظم علیہ السلام، مولا کی کنیت ہے ابو الحسن، امام کاظم علیہ السلام کی کنیت ہے ابو الحسن، اور امام رضا علیہ السلام کی کنیت ہے ابو الحسن۔ یا قال علی ابو الحسن مبتدع، کہ جیسے ہی میں مولا کی بارگاہ میں گیا، نہ سلام نہ کلام نہ کوئی بات، نہ میں نے کوئی پوچھا نہ کچھ، قال علی مبتدع، پہنچتے ہی جیسے ہی امام کی نظر مجھ پر پڑی، امام نے فرمایا کہ یا شعیب غدن یلقاک رجل من اہل المغرب، کل تم کو ایک آدمی ملے گا اہل مغرب میں سے، یسألک عنی، جو میرے بارے میں تم سے سوال کرے گا، فقل، تو تم اس کو بتا دینا، ہوا واللہ الامام الذی، تو تم اس کو بتا دینا کہ میں امام وقت ہوں، میں ہی امام، یعنی وہ امام کے بارے میں پوچھے گا، تم بتا دینا کہ میں امام وقت ہوں۔ قال لنا ابو عبداللہ فَإِذَا سَأَلَكَ عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَأَعْجِبْهُ مِنِّي، جب وہ تم سے شرعی مسائل پوچھے، حلال و حرام پوچھے، تو میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم میری طرف سے اس کو مسائل شرعیہ بتا سکتے ہو۔ یعنی یہ راوی کتنا معتمد ہے امام کا کہ امام نے کہا تم میری طرف سے اس کو حلال و حرام بتا سکتے ہو۔ فَأَعْجِبْهُ مِنِّي فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا عَلَامَتُهُ، میں اس کو پہچانوں گا کیسے؟ قال رجل طویل جسیم، بہت لمبا آدمی ہوگا، جتنی پبلک اس وقت ہوگی وہ سب میں لمبا ہوگا، اور لمبان کے اعتبار سے اس کا ہیلتھ بھی ہوگی۔ یقال لہ یعقوب، اس کا نام یعقوب، یہ علم غیب کی بات نہیں،
युकाल लहू याकूब, उसका नाम क्या होगा? याकूब। फ़इज़ा अताका फ़ला अलैका अन तुजिबहु अन जमीअ मा सअलक फ़इन्नहु वाहिदु क़ौमिहि फ़इन अहब्ब अन तुदखिलहु इलैहि फ़अदखिलहु। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम उसकी सारी चीज़ का जवाब दो, वो अपनी कौम का बड़ा है, जो पूछे उसका जवाब दो, लेकिन अगर वो हमसे मिलना चाहता है तो तुम उसको हमारे पास ला सकते हो। कोई ऐसा मैटर नहीं कि सारी बात का जवाब ही दो। काला फवल्ला इन्नी लफी तवाफ़िन, मैं तवाफ के आलम में था, इज़ अक़बल इलैया रजुलुन तवील, बहुत लंबा आदमी, मोटा ताज़ा इंसान मेरे पास आया, कहता उरीदु अन असअलक अन साहिबिक, मैं तुम्हारे साहिब के बारे में, तुम्हारे आका के बारे में तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। फ़क़ुल्तु अन अय्य साहिबी, कौन साहिब? मैं बिल्कुल अनजान बन गया। काला अन फलान इब्न फलान, फला इब्न फला के मुतालिक, यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मुतालिक। क़ुल्तु मस्मुक, मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? काला याकूब, मैं याकूब हूँ। इमाम ने कल ही बता दिया था उसका नाम, यानी सारी निशानियाँ पक्की हैं। क़ुल्तु मिन ऐन अंत, कहाँ से हैं आप? काला रजुलुन मिन अहलिल मग़रिब, यानी जज़ायर के पीछे जो ममालिक है वो मग़रिब कहलाते हैं। क़ुल्तु फमिन ऐन अंत अरफ़्तनी, ये बताओ तुमने कभी हमको देखा नहीं, तुमने मुझको पहचाना कैसे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काला अतानी आतिन फी मनामी, रात मैंने ख्वाब में देखा था कि मुझसे कोई कह रहा है, इसका नाम शुआइब है, मुझसे कोई कह रहा है कि कल तवाफ काबा में शुआइब मिलेगा, शुआइब से तुमको अपने मसाइल जो पूछना है तुम पूछ सकते हो। मैंने ख्वाब में तुम्हारी शक्ल देखी थी, इसको पहचान लिया। फसाल हो अंजना फसाल तो अन क्या फदुल्लिल तो आलिक, मैंने तुम्हारे बारे में लोगों से पूछा कि भैया शुआइब भाई कहाँ मिलेंगे, तो कहा वो क्या शुआइब है, तो मैं तुम्हारे पास चला आया। फकुल तो ये चीज़ खुलासा ये कि मैंने कहा भैया बैठिए जरा मैं अपना तवाफ वाफ कर लूँ, तब मैं आपसे आके मिलता हूँ, आता हूँ। अब मैं सारी बातें पढ़ूंगा, थोड़ा टाइम लंबा हो जाएगा। खुलासा कला मैंने कहा भाई साहब बैठिए, मैं ज़रा अपना तवाफ पूरा कर लूँ, फिर आपके पास आता हूँ। तवाफ वाफ पूरा करने के बाद मैं उसके बाद पहुँचा और उसने कुछ सवालात किए, मैंने जवाबात दिए, फिर उसने कहा यार मिलवा दो। तो इमाम ने पहले ही कहा था कि अगर वो मुझसे मिलने की ख्वाहिश करे तो तुम सारे जवाब के लिए मजबूर तुम मुझको मेरे पास ला सकते हो। मैंने कहा चलो, उनकी इजाज़त तो है ही है। मैं फिर ले करके आया, हाथ उसका पकड़ा, लेके आया, इमाम के यहाँ तलब इजाज़त की, इजाज़त मिली, अंदर पहुँचे। फलम्मा रआहु अबुल हसन, अब शुआइब कहते कि जैसे ही इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी इस आदमी के ऊपर, क़ाल लहू या याकूब कदमत अम्स, आओ याकूब, कल आए हो ना तुम? ये कैसे पता कि ये जो आ रहा है याकूब है? कैसे पता कि ये आज नहीं कल का आया हुआ? ये इमामत की पहचान, ताकि उस याकूब की भी अंदाजा हो जाए वाकई है इमाम। आओ याकूब आओ, कल आए हो, वो वक़ा बैनक व बैन, ये असल यहाँ सुनाना है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, तुम कल आए हो और तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ था, कल तुमसे और तुम्हारे भाई से झगड़ा हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुनिए। ववक़ा बैनक व बैन अख़ीक शर्रुन फ़ी मौज़िइन कज़ा व कज़ा हत्ता शतमा बअदुकुम बअदा, कल रास्ते में तुमसे और तुम्हारे भाई से झगड़ा हो गया, बात गालम गलौज तक पहुंच गई। हत्ता शतमा बअदुकुम बअदा, तुम लोगों ने आपस में एक दूसरे को खूब गालियाँ दी हैं। यहाँ बैठे रास्ते की खबर उनको है। अब ये जुमला ही है, वलैसा हादा दीनी, याद रखो याकूब, ये हमारा धर्म नहीं सिखाता। लैसा हादा दीनी, ये हमारा मजहब नहीं है कि भाई भाई को गाली दे, भाई भाई से झगड़ा करे। वला दीन आबाई, न ये हमारा मजहब, न हमारे बुजुर्गों का मजहब। वला नअमुरु बिहादा अहदन मिनन नास, और न हम किसी को इंसानों में इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो आपस में झगड़ा करें, आपस में लड़ाई करें। अभी रुकिए, जो असल टफ मैटर आ रहा है वो अब आ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
की बारगाह में जाना है, वहां हर अच्छे बुरे का हिसाब देना होगा। फ़अन्नकुमा सतस्तफ़रिक़ान बिमौतिन, इस झगड़े का असर मालूम है क्या होगा? तुम दोनों भाई अलग हो जाओगे मौत की वजह से, मौत आ जाएगी। अमा इन्ना अखाक सयमूतु फी सफर क़ब्ल अन यसिल इला अहलिह, तुम्हारा भाई इस सफर में मर जाएगा कब्ल इसके कि वो अपने बाल बच्चों तक पहुंच पाए। मरेगा क्यों? इसी क़त्ए रहम की बुनियाद पर, है ना? चूँकि तुमसे झगड़ा किया उसने, भाई ने भाई को गाली दी, लिहाजा उम्र, इससे पहले मैं आपको रिवायत सुना चुका हूँ कि क़त्ए रहम आदमी की 30 साल की उम्र कम कर देती है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लेकिन इधर इमाम करे तुम दोनों ने गालम गलौज की, लेकिन मौत के लिए एक ही को कहा कि तुम्हारा भाई रास्ते में मर जाएगा अपने बाल बच्चों से पहुंचने से पहले। तो ये डर गया, हड़बड़ा गया, कि वही हरकत तो मैंने भी की है, तो जब वो मर जाएंगे तो इसका मतलब मैं भी गया। तो हड़बड़ा उसने कहा, ओ मौला मैं। इमाम ने कहा तुम्हारी उम्र मगर 20 साल बढ़ा दी है। ये भी तो गालम गलौज में शरीक था। ऐसा क्यों हुआ वो सुनिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बताइए, अजान का वक्त होता है 12:00 पर, कई मिनट पर। जुमा कई बजे होता है? 20 ना, तो वो तो निकल गया बोले वो। अगर 1 बजे अजान होती है, 10-15 मिनट बढ़ जाए तो बोलिए नहीं कानून है, चलिए तो खत्म कर देते हैं, मसाइल शुरू करता हूँ सलवाल का, वरना अव्वल वक्त निकल चुका है, नहीं पड़ेगा। चलो, अरे यार 20 मिनट बातों निकल जाएगा भाई, सलवात पर मोहम्मद। चलो मसाइल करते हैं, ये चीज़ें जरूरी है सुनना। तो उसने कहा कि तुम लोग, हजरत ने फरमाया तुम दोनों में जुदाई हो जाएगी, तुम्हारा भाई रास्ते में मर जाएगा। क्यों? किसी झगड़े की वजह से। अल्लाह को ये बात पसंद, हम लोगों को पता नहीं चलता ना कि हमारे साथ ये हादसा हुआ क्यों। खो वसतन दिन, तब तुमको पछताना पड़ेगा कि यार ये हमने क्या किया, भाई मेरा मुझसे छूट गया। वज़ालिका अन्नकुमा तक़ातअतुमा फ़क़तअल्लाहु अअमाल, ये वजह क्या है कि तुम लोगों ने आपस में क़त्ए रहम किया, अल्लाह ने तुम लोगों की उम्रें कम कर दी। अब हड़बड़ा गया ये कि यही तो मैंने हरकत खुद भी की, तो इसका मतलब मैं भी गया। फ़क़ाल फ़अना जुइलतु फ़िदा मता अजली, अरे मौला कुर्बान हो जाऊँ आप पर, तो मैं कब मरूँगा? इमाम ने फरमाया फ़क़ाल इन्न अजलक क़द हज़र, तुम्हारी मौत आ चुकी थी। हत्ता वसलत अम्मतक बिमा वसलतहा फ़ी मंज़िल कदा व कदा, तुम्हारी भी मौत आ चुकी थी, मगर फला जगह पर जो तुमने अपनी फूफी के साथ नेकी की है उसकी वजह से ये मौत तुम्हारी टल गई है, 20 साल बढ़ गई है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो आया चूंकि इजाजत नहीं है मजीद बढ़ाने के लिए, अगर बंद किताब कई जगह निशानात वो बेवकूफ़ी हो जाती, वो जो हमने 15-20 मिनट बिना वजह ज़ाया किया आपका मुकदमे के चक्कर में, वही नहीं करना चाहिए था। में रहो, खानदान के साथ मिल के रहो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि खानदान के साथ मिलकर बकिया दुनिया से तुमको कोई मतलब नहीं है। बस इधर एक बात और तमाम है, इसी अगले पेज पर ये रिवायत मौजूद है, लेकिन उसको मैं इबारत नहीं पढ़ूंगा ताकि वक्त कम लगे। अली इब्ने यक्तीन चाहने वाले हैं इसी 7वें इमाम के। हारून और रशीद के जमाने में अली इब्ने यक्तीन को ऑफर हुआ प्राइम मिनिस्ट्री का, वजारत उस्मा, छोटी मोटी बात नहीं है। अली इब्ने यक्तीन मोमिन आदमी आ गए इमाम के पास, क्या करे साहब ऑफर है, और जो आदमी ऑफर दे रहा है उसका इंसानियत से कोई वास्ता नहीं है। मैं क्या वक्त है कि बताऊं कितना बड़ा जालिम आदमी, तो क्या उसके यहाँ काम करना सही है? इमाम ने एक जुमला कहा, जाओ प्राइम मिनिस्टर मिले ले लो, एक शर्त है, 1 महीने के अंदर 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 1 मही
पब्लिक के काम आना, तुमको बचाऊंगा। तुम पब्लिक के काम आओ, तुमको बचाना मेरा काम है। और बचाया, कैसे बचाया वो सुनिए। और जरा सा चूके अली इब्न यकीन, इमाम ने उनके साथ क्या किया वो कीजिए बात खत्म। हारून और रशीद के यहाँ लोग शिकायत पे शिकायत। एक दिन आया साहब जो है वो हारून और रशीद ने इसको अली इब्न यकीन को कुछ तोहफा वफा दिया, पैसा रुपया और कुछ लिबास। अली इब्न यकीन पक्के आशिक थे इमाम के। इन्होंने क्या किया साहब, वो लिबास और पैसा भेज दिया मदीने इमाम के पास। इमाम ने पैसा रख लिया, लिबास वापस भेज दिया, इसको रखो ये तुम्हारे काम आने वाला है। चूंकि इमाम के हाथ से मस होके आया, लिहाजा इन्होंने और उसको इधर इधर लगा करके छोटे से बक्से में रख करके ताले में रख के तबर्रुक हो गया, रख लिया। इनका एक नौकर था, कुछ टप गया, उसने जा करके हारून और रशीद को जो बादशाह था उससे शिकायत की कि साहब आप इनको इतना मानते हैं और ये पक्का राफजी है, आप तुमको कैसे कहे साहब आपने जो कपड़ा उपड़ा दिया उससे उन्होंने अपने इमाम को भेज दिया। अच्छा बुलाओ, बुला लिए गए। भैया मैंने आपको गिफ्ट दिया था, कहाँ साहब दिया था, कहाँ है, मंगवा सकते हो? बिल्कुल। दूसरे नौकर को चाबी दी, फला जगह जाओ, वो कमरा खोलना, उसमें बड़ा बक्सा खोलना, उसमें एक छोटा संदूक है उसको लियो। संदूक आ गया, जैसे ही खोला गया पूरा कमरा महक गया साहब। ये क्या मैं बड़े एहतराम से रखे हो? अली इब्न यकीन ने कहा साहब आपका तोहफा था, एहतराम से न लगता, रख दिया। कटी है कोई बात है भाई, तब झूठी शिकायत करता है। इसी से हारून का जुल्म भी देख लीजिए आप, ले जाओ उसको मार, बेचारी गर्दन हो गई। शिकायत एक शिकायत हुई, इमाम ने क्या कह के कपड़ा वापस किया था, तुम्हारे काम आएगा। वादा किया है कि हम बचाएंगे तो बचाएं, लेकिन शर्त क्या है, पोस्ट पाने के बाद हैसियत मत भूलो, पब्लिक के काम आओ, बचाएंगे हम। एक हो गया। दूसरा ये बताइए, वजू करते हैं आप, मसा कैसे करते हैं भाई? पैर वाला बताइए। ऐसे ना, ऐसे हो सकता नहीं हो सकता, उल्टा झगड़ा हो गया वहाँ। कुछ लोग कह लेता ऐसे भी हो सकता, कुछ लोगों का ऐसे भी हो सकता। लोगों ने कहा चलो अली भाई से बात की जाए, वो बहुत इमाम से करीब है। तो अली इब्न यकीन ने क्या किया, पर्चा लिख दिया कि यहाँ कौम में इख्तिलाफ है, ये यही ऐसी किताब है, कौम में इख्तिलाफ है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फरमाइए वज़ू कैसे किया जाएगा, मसा जो है पैर का ऐसे होगा या ऐसे होगा। हजरत ने उसका जवाब ही नहीं दिया। इमाम ने लिखा कि अब खत पहुँचने के बाद से 3 बार कुल्ली करोगे, 3 बार नाक में पानी डालोगे, 3 बार पूरा चेहरा धुलोगे, 3 बार ये हाथ धुलोगे, 3 बार बायां हाथ धुलोगे, ऊपर के बजाय नीचे से धुलोगे, उसके बाद पूरे सर पे हाथ फेरोगे, मैं आन कान के समझिए आप मसा करोगे और पैर धुलोगे। अब जब अली इब्न यकीन के पास खत पहुंचा, अरे ये तो बिल्कुल उल्टा, लेकिन इसी को कहते हैं ना कि जब अगर मान लिया है तो मान लिया है, फिर आपकी अपनी कोई सोच नहीं है। उन्होंने कह दिया। अली इब्न यकीन प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद इतना मोहतात था, और मेरे मौला ने कहा तो कोई मामला होगा, और वो ऐसे ही करने लगे। और यहाँ शिकायत पे शिकायत। अरे साहब कहाँ किसको आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया साहब, इससे बड़ा पक्का राफजी कोई है ही नहीं। कहले भैया कई बार तो यार आजमा चुके, पकड़े नहीं जाता। कहने लगे साहब एक केस है, एक चीज में पकड़ा जा सकता है। कहने क्या, कहने लगे वजू शीरों का अलग होता है राफजियों का, इसका वजू चेक करा लीजिए, इसको पता न चले उसी में पकड़ जाएगा। ये बात सही कही तुमने। बुला लिया एक दिन, ये काम वो काम, ये बहस वो बहस, खाने का टाइम हो गया। कहले यार अब कहाँ घर जाओगे, मैं भी जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, पानी भिजवाता हूँ, तुम भी नमाज पढ़ लो तो खाना साथ खाएंगे। अब अली को क्या पता कि हम चेक हो रहे हैं, ये तो अपने इमाम के हुक्म के मुताबिक, जैसे इमाम ने हुक्म दिया था वैसे वजू कर रहे थे। कहते हैं कि अभी पूरा पैर धुल नहीं पाए थे कि हारून से बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो निकल आया, उसने गले से लगाया, कहने लगा आज के बाद से मैं तुम्हारे खिलाफ किसी की शिकायत नहीं सुनूंगा। इधर ये वाकया खत्म हुआ, तब तक इमाम का दूसरा पर्चा खुद ब खुद पहुंचता है, सुनो आज के बाद
اب خطرہ ٹل چکا ہے، جیسے وضو کرتے تھے ویسے وضو کرتے۔ اب سنیے سب، اس سے کیا طے ہوا کہ امام کاظم علیہ السلام کی کتنی توجہ تھی اس پرائم منسٹر کے اوپر، لیکن ذرا سا چوکے ختم، بھاگ جاؤ، ہم سے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک اونٹ والا تھا بیچارہ، ابراہیم زہران نام تھا، اونٹ چراتا تھا۔ اب چرواہا اس کی اوقات کیا، اس کو کوئی کام پڑا، وہ آیا بغداد، علی وہ بھائی سے کام تھا کچھ پرائم منسٹر صاحب سے۔ اب پرائم منسٹر آدمی اس کے پاس اتنا کہاں ٹائم، سانسد سے تو آپ آسانی سے مل نہیں سکتے، تو وہ 2-4 دن بیچارہ اپنا ٹہلا گھوما بہرحال، ملا بھی تو کوئی خاص، چرواہی تو کوئی خاص رسپانس نہیں ملا، وہ بیچارہ چلا آیا، نہیں ہوا کام۔ جا کے اس نے امام سے کہہ دیا، گئے تھی صاحب مگر ارے صاحب اب وہ پرائم منسٹر ہو گیا کہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دن وہ فرصت ملی، دھیرے سے چھپا کر کے آئے گئے، مولا کو سلام کر لیا، درشن کے لیے سمجھا، دروازے پہنچا، سارے گھر والے پہچانتے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب ہے، پہلے سے آدمی کھڑا رہتا تھا، آئیے مان انتظار کر رہا، آواز کھٹکھانا پڑا تھا، نوکر نے دروازہ کھولا، جی فرمائیے کیا بات ہے؟ اور یہ تو ہکا بکا ہی، آج تک اس دروازے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، کہ بھیا بات کیا مولا سے ملنے ہیں اور کیا بات ہے؟ کہنے لگا مولا تو نہیں ملیں گے آپ سے، انہوں نے فرمایا واپس کر دو، میرے لیے کہا میں نہیں ملوں گا، ہاں ارے بھیا میں یہ کرتا ہوں، جو حکم دیتے میں ان کی بات سنتا ہوں، یہ آج کیا ہوا؟ بہت روئے، گڑ گڑائے، فریاد کیا، تو امام کا مطلب یہ تھوڑی دیر نکال دے، ان کو ہوش میں لانا تھا کہ سرکار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آپ بے ہوش ہو جائیں، ہوش میں رہیے طاقت آنے کے بعد۔ بہت روئے گڑگڑائے تو نے کہا اچھا بھیج دو، آیا، مولا پہلے غلطی بتائیے میری کیا ہے؟ کہ غلطی اس چرواہے کا کام کیوں نہیں ہوا، اس کو دروازے سے تمہارے واپس کیوں ہونا پڑا؟ صاحب غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ کہ مجھ سے معافی مانگنے سے تھوڑی کچھ ہوگا، یہ پہچانیے آپ کا امام کیا چاہتا ہے، مجھ سے معافی مانگنے سے تھوڑی کچھ ہوگا، کہ جب تک وہ نہیں معاف کرے گا، منیجر صاحب، مولانا صاحب، آئی ایس صاحب، پی سی ایس صاحب، منتری مہودے، سب سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن کم از کم ان لوگوں سے تو کہہ سکتا ہوں نا جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم عاشق امام کاظم ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ان کو تو کہہ سکتا ہوں نا۔ اگر کوئی شیعہ منتری ہے، اگر کوئی شیعہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیشکار ہے جج صاحب کا، اگر کوئی شیعہ صاحب جو اپنے کو مولانا سمجھتے ہیں، اگر کوئی شیعہ صاحب ہیں جو اپنے کو مینیجر سمجھتے ہیں، اگر کوئی شیعہ صاحب ہیں کہ جو پورے اسٹیٹ کے جو ہے وہ انسپیکٹر ہو گئے ہیں بینکوں کے، آپ کا امام کیا کہتا ہے؟ پبلک کے کام آؤ، سسپینڈ ہونے سے ہم بچائیں۔ صلوات پر محمد وہاں صلوات پر محمد وہاں۔ اب سنیے صاحب، تو انہوں نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ مجھ سے معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ جائیے، جب تک وہ چرواہا معاف نہیں کرے گا اس سے مطلب نہیں ہے۔ پھر قصہ یاد آیا، یہ وقت تھا، چلیے ایک کام کرتے ہیں، مصائب نہیں پڑھیں گے، صلوات پر محمد صاحب کو فلاں جگہ رہتا ہے، میں آؤں کیسے؟ کہ تم معافی مانگنا چاہتے ہو؟ ہاں صاحب، پہنچائیں گے ہم، تو فلاں قبرستان میں چلے جاؤ، وہاں ایک اونٹ کھڑا ہے، تم کو کچھ نہیں کرنا، سے بیٹھ جاؤ، وہ سیدھا اس چرواہے کے گیٹ پہ لے جائے گا۔ یہ گئے بیٹھ گئے، اونٹ پہنچ گیا بہت اسپیڈ سے، دروازہ کھٹکھٹایا، اب جو چرواہی پرائم منسٹر صاحب، اس کی تو حالت خراب، خیریت صاحب، تو خیریت ہوتی تو میں آتا ہے، حکم معاف کر دو، ارے صاحب کیسی بات کرتے ہیں، بھیڑ بھاڑ میں ہو جاتا ہے صاحب، اور میں نے جان بوجھ کے نہیں، بس ایسے ہی ذکر نکلا تو میں نے مولا سے کہہ دیا، کہا معاف کرو، بس اب معاف کر، کہا ایسے نہیں، تمہاری جو توہین ہوئی میرے دروازے پر،
وہ توہین جب تک میں محسوس نہیں کر لوں گا تمہارے دروازے پر تب تک نہیں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ کو معاف کر دیا ہے. کہ تو کیا کرنا ہوگا کہ میں اپنا یہ گال رکھتا ہوں زمین پر, تم میرے اوپر اپنا سمجھ گئے یار. اس کو کہتے ہیں شیعہ. ایک چرواہے کام نہیں کیا اس حد تک گرا جاتا اور بیچارہ تیار ہی نہیں ہو رہا تھا. آخرکار جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا اچھا صاحب مجبوری ہے, پیر رکھا, یہ وہاں سے واپس آئے. ایک ایک آدمی پر توجہ. خراسان بس آخری بات, خراسان کچھ لوگوں نے خمس کا پیسہ اکٹھا کیا, 50,000 کتنا درہم اور دینار سب لے کے چلے. ایک آدمی کو نمائندہ بنایا خراسان والوں نے کہ یہ لے جاؤ مدینہ چھٹے امام کو دے کے آؤ. وہ بیچارہ نکلا, ایک بڑھیا آ گئی, چرخہ کاٹتی تھی, اس کے پاس 4 درہم تھا اور تھوڑا سا دھاگا بچا تھا خمس کا. اس نے کہا بھیا یہ بھی لیتے جاؤ. یہ کہتا میں آیا مدینہ, پوچھا لوگوں سے امام جعفر صادق, لوگوں نے کہا ان کی شہادت ہو گئی ہے. کہا ان کے بعد امام کون؟ تو ان کے بیٹے کا نام بتا دیا گیا, عبداللہ افتح نام تھا, امام کاظم کے بھائی تھے. میں گیا, کہاں سے آیا؟ کہا صاحب خراسان. پیسہ لایا؟ کہاں سے پیسہ لایا؟ لاؤ, پیسے نہیں دے. پہلے آپ بتائیے کتنا ہے. اور مجھ کو کچھ خراسان والوں نے سوالات لکھ کے دیے ہیں, اس کا جواب بغیر پرچہ دے کے دے دیجئے, پیسہ لے لیجیے. تب آپ ہمارے امام. کرنے جاؤ تو ہم لوگوں پاس تو علم غیب نہیں ہے. کہا تو ہم تو اسی کے امام مانتے. آپ امام نہیں چلے خدا کو چلایا بھی, سب کا پیسہ کہاں سے کسی کو دے دے بلا سمجھے. کہنا ابھی میں چند قدم چلا تھا, کیا کریں یار کیا کریں, چلو سب کا واپس کر دیں گے. کہ اتنے میں حبشی نے کہ میرا نام لے کے پکارا, عجب مولا, اپنے مولا کے آواز پر لبیک کہو. جو لوگ گئے ہیں زیارت پر اس بی بی کے روزے گئے ہو, کہا جیسے ہی صاحب میں ڈیوڑی میں داخل ہوا, امام کی نظر نہیں پڑی تھی, اندر سے پکارا آ جاؤ میرا نام لے کے. اندر پہنچا, جیسے ہی بیٹھا امام نے یہ تکیہ اٹھایا, اس کے نیچے سے لفافہ نکالا, کہا یہ رکھ لو, یہ سوالات جو تمہارے پاس ہیں خراسان والوں کے, یہ رکھ لو, تو اس کا جواب لکھا ہوا. میں نے اپنے دل میں کہا یہ پہلی علامت کی یہ امام ہے. پھر میں نے نکالا صاحب یہ خمس, یہ لوگوں نے دیا, کہا اس کو رکھ لو, مجھ کو یہ پیسہ نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا تم ادھر آئے ہو اور خراسان والے فتحی مذہب ہو گئے ہیں, وہ سب میرے باپ کے بعد انہوں نے عبداللہ کو امام مان لیا ہے, میں کیا کروں گا ان کا پیسہ لے کر کے, لے جاؤ ان کو واپس کر دینا. میں بھول گیا بڑھیا والی بات. اس کے بعد جو ہے امام نے کہا اور ابھی ہے میرے کام کا ایک ہے, وہ نکالو. جی, کہا وہ 4 درہم بڑھیا, ہاں جی جی جی. وہ میں نے صاحب 4 درہم نکالا اور جو دھاگا بچا ہوا تھا وہ نکالا. امام نے اس کو قبول کر لیا. قرآن نے کیا کہا, جو ایک نیکی لائے گا ایک کے بدلے 10 دیں گے نا. امام نے جو ہے وہ 4 درہم رکھ لیے, غریب تھی عورت بیچاری, لیکن بہرحال جتنا تھا خمس نکالا اس نے. امام نے 4 کے بدلے میں 40 درہم دیا. کہا اس کو لے جا کر کے, اس شقیقہ نام تھا اس کا, انشاءاللہ جائیے کہ زیارت, اس کا روزہ بن رہا ہے بہت شاندار, یہ 40 درہم اس کو دے دینا. اور یہ دھاگا لائے نا, رک جاؤ, اندر سے منگوایا ایک کفن, کہ یہ کفن بھی میری طرف سے اس کو دے دینا اور بتا دینا کہ یہ کفن جو ہے میری بہن نے اس کو بنا ہے اور یہ جو ہے وہ میری دادی فاطمہ زہرا کے باغ کا دھاگا ہے. بہرحال میں بہت اسپیڈ سے, وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے, لے کے چلا. جیسے ہی جو ہے وہ میں خراسان پہنچا, لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا کیا ہوا. میں نے کہا بھیا پیسہ لو اپنا, تم لوگ یار عبداللہ کے امام مان رہے ہو. کہتے میں بڑھیا دکھ گئی شدیدہ, اور میرا کیا ہوا؟ کہ مبارک, کیا ہو؟ کہ تمہارا پیسہ قبول کر لیا, الحمدللہ. مبارک ہو. کہا آپ کیا؟ کہ 4 کے بدلے 40 بھجوایا ہے, لاؤ. کہ مبارک. کہ کیا؟ فرمایا ہے کہ اتنے دن تم زندہ رہو گی, اس میں سے 16 درہم خرچ کرو, 24 رکھے رہو اپنے کفن و دفن کے انتظام کے لیے. مبارک ہو. کہا اب کیا؟ کہ امام نے کہا ہے کہ تمہاری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا, میں آؤں گا پڑھاؤں گا.
سمجھ میں آیا؟ کہنے لگے کہ جو امام نے وقت دیا تھا اسی وقت پر شتیتا کا انتقال ہو گیا، غسل کفن ہو گیا، جنازہ پہنچ گیا، جنازہ رکھ دیا گیا، صفیں کھڑی ہو گئے. میں ٹینشن میں. اچھا امام نے کہا تھا کسی اور سے مت بتا، میں ٹینشن میں. یار امام نے کہا تھا میں آؤں گا، ابھی کھڑے ہو جائیں گے پیش نماز صاحب پڑھانے کے لیے مولانا صاحب، اور امام ابھی تک آئے ہی نہیں. کہ یوں اپنا میں ٹینشن میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں دیکھا گھر دور سے نمودار سوار آیا. ارے بھائی کس کا جنازہ ہے؟ تو اور تو کوئی پہچانتا نہیں تھا. میں دوڑ گیا، یہ تو وہی ہے جن سے مل کے آیا تھا. میں نے کہا صاحب شدیدہ نام کی عورت، نماز ہو گئی؟ نہیں صاحب میں پڑھا دوں. تو قبل سے کوئی بولتا کہ فلانے کو پڑھانا یا فلاں کا وعدہ ہے. اور کہا جی جی آپ تشریف لائیے. امام کھڑے ہو گئے، نماز ہو گئی. بس اگلا فطرہ سن لیجیے، مجلس تمام، نماز ہو گئی. شدیدہ کو قبر میں اتار دیا گیا. امام نے کہا رک جاؤ. اصل یہ چیز ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، پیسہ ختم ہو جانے والا ہے. یہ عشق ہے جو باقی رہے گا، یہ محبت ہے جو کام آئے گی قبر میں. رک جاؤ. کیا جیب سے نکالا ہے. دنیا کے لوگ زیارت میں جاتے ہیں، کس کے پاس پتہ ہے سجدہ اصلی ہے کہ نہیں ہے، کہاں کی مٹی کی. لیکن جو امام دے دے، امام نے جیب میں ہاتھ ڈالا، خاک نکالی، کہا اس خاک کو رکھ دو اس کے کفن میں. میرے جد مظلوم حسین کی قبر میں، میرے جد مظلوم حسین مظلوم کی قبر مبارک کی خاک. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے. آج جس کی شہادت کی تاریخ ہے، مل کے رہو خاندان والوں کے ساتھ. اگر کوئی عہدہ تم کو مل گیا ہے، کسی پوسٹ پر پہنچ گئے ہو، غرور مت کرو، گھمنڈ مت کرو، سب کے کام آنے کا جذبہ پیدا کرو. وہ امام جو اتنا کریم ہے، وہ امام جو اتنا رؤوف ہے، قاسم کہا ہی گیا ہے ان کو اسی لیے تو غصہ نہیں آتا تھا. وقتی کو ان داستانوں کو دہراؤ، لیکن اس امام کو سندھی کی قید میں ہے. آخرکار جب نہیں برداشت ہو سکا ان سبوں سے، 15 سال قید میں رہے ہیں. ہارون الرشید لعنت اللہ علیہ ہتھ کڑی بیڑی کے ساتھ نہیں برداشت ہوا حکومت کو اس زمانے کی. امام کو قید میں ڈال دیا، خوف نہیں کیا. 15 سال قید میں رہے. سندھی کا زمانہ آیا، اس نے امام کو زہر دیا. زہر دینے کے بعد، اب دیکھیے مکاری دیکھیے، زہر دینے کے بعد اس نے امام کو نہلا دھلا کر کے بہترین کپڑا پہنایا اور بہت بڑھیا بستر لگا کے امام کو لٹایا. بغداد کے جو مین شیعہ تھے نا، بڑے ان کو بلایا. کہنے لگا بھیا ایسا ہے کہ تمہارے امام کی طبیعت خراب ہے، تو ابھی اگر کل مر گئے تو تم لوگ ہمارے اوپر الزام نہ دینا کہ میں نے کچھ کر دیا ہے. اس لیے بلایا کہ آ کے دیکھ لو، جیل میں ضرور ہے لیکن دیکھ لو کتنے قاعدے سے ہم ان کو رکھے ہوئے ہیں آرام سے. تو بیچارے شیعہ لوگ دیکھا واقعی بہترین لباس بڑھیا جو ہے وہ بستر لگا ہے. کہا بات تو ٹھیک ہے، کہیے پرچہ اس پہ سگنیچر کر دو کہ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ ہم نے امام کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے. بہت آرام. یہ بیچارے سیدھے سادھی پبلک جیسے ہی چاہا کہ سگنیچر کرے، امام نے اشارے سے منع کیا. نہیں، اس ملعون نے مجھ کو زہر دیا ہے. آگے پڑھوں، برداشت کیجیے گا کیا کیا ان سبوں نے. سگنیچر مت کرنا، دستخط مت کرنا پرچے پر، اس نے مجھ کو زہر دیا. اس نے ان لوگوں کو باہر کر کے دروازہ بند کر لیا، مگر یہ لوگ گئے نہیں، دروازے کے پاس کھڑے. اب یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سندھی نے گھوڑا اٹھایا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ دل تو نہیں رہا تھا، آواز قید خانے کے اندر سے آ رہی تھی امام کے کراہنے کی. اور آخرکار امام کا جملہ ہمارے کانوں میں، خدا اب ہم کو اس دنیا سے اٹھا، اب ہم کو اس کائنات سے اٹھا دے. امام کو اس طرح سے اس جیل میں شہید کر دیا گیا، حتیٰ کہ جنازہ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی.
लाके बगदाद के पुल पर रख दिया गया, चिल्लाने वाला चिल्ला रहा ये राफिजियों का इमाम है। बाज़ किताबों में 4 मजदूरों के कांधों में उठा के ले जाके दफन कर दिया गया। लेकिन दिल चाहता आज करूँ मौला आपके साथ बड़ी हैसियत हुई, आपको बहुत सताया गया, 15 साल मामूली नहीं होते कैद खाने में, लेकिन फिर भी मजदूरों के हाथों से ही आपका जनाजा दफन तो कर दिया गया। लेकिन हाय हुसैन मजलूम, करबलाए मोहल्ला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया गया, इमाम का जब कत्ल हो गया, उमर साद लानतुल्लाह अलैह उसने पुकारा यजीदी फौज को, जो लोग हुसैन के जिस्म पर घोड़ा दौड़ाना चाहते अपने घोड़ों को एड़ लगा के आगे आ जाए। रिवायत कहती 10 जनाज़े घोड़ों को एड़ लगा करके आगे आए। इमाम हुसैन का जिस्म पड़ा हुआ है, 10-10 घोड़े इमाम के जिस्म मुबारक को रौंद रहे हैं। एक जुमला सुन लीजिए, खत्म हो गई मजलिस। करबला में जानते हैं कितने तरह के जख्म थे इमाम हुसैन के जिस्म पर, कहीं तीर, कहीं तलवार, कहीं नेज़ा। रिवायत कहती जिनके पास कुछ नहीं था ना, वो अपने झोलों में पत्थर रख के लाए थे, इमाम पर पत्थरों की बारिश कर रहे थे। लेकिन जब 11 मुहर्रम को इमाम के जख्मों को देखा गया तो हर तरह का जख्म तो था, कहीं तीर, कहीं तलवार, कहीं नेज़ा, कहीं घोड़ों की टाप। जुमला सुनाऊं मजलिस तमाम है, और हमको अपनी ज़िंदगी में कैसा होना चाहिए। इमाम हुसैन की पीठ पर घट्टा था। किसी ने चौथे इमाम से पूछा, मौला आपके बाबा के जिस्म पर हर तरह का जख्म था, समझ में आता है, ये पीठ पे घट्टा कैसा था? इमाम सज्जाद ने फरमाया, मेरा बाप मदीने में रात की तारीकी में रोटियों की बोरियां लाद लाद के गरीबों के घर गरीबों के घरों को रोटियां पहुंचाते, ये उन बोरियों के निशान। हमारी इस अज़ा को कबूल फरमा, मज़ीद अज़ाए अहले बैत की तौफ़ीक़ करामत फरमा, जब तक ज़िंदा है अहले बैत सिवा मुस्तक़ीम। एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम आफ़ताब और